قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ یونس کی 2 آیات کریمہ اس وقت خطبہ میں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں قرآن کریم کی تقریباً 5 فضیلتیں، عظمتیں بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے ایک پرتاکید حکم جاری فرمایا ہے، اور اس حکم پر عمل کی صورت میں بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ اس عظیم الشان مضمون کے لیے تمام بنی نوع انسان کو خطاب عام فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کسی گروہ کو، کسی طبقے کو، کسی قبیلے کو، کسی علاقے کے افراد کو خاص نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اس طرح کا خطاب عام تقریباً 22 مقامات پہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یا ایھا الناس ہے، اور بعض مقامات پہ یا ایھا الانسان ہے۔ تو اس مقام پہ بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن کریم میں کئی شکلوں میں خطاب خاص بھی ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خاص کیا گیا، کہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خطاب عام فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ پہلی بات ہے اور یہ قرآن کریم کی پہلی شان و عظمت ہے۔ فرمایا تحقیق آ گئی تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن کریم بہت بڑی نصیحت ہے، اس جیسی نصیحت کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے موعظہ. موعظہ وعظ سے ماخوذ ہے. یہ ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے جو نرم ہو، اور ایسی نصیحت کو بھی کہا جاتا ہے جو سخت ہو. عربی لغت کی بڑی بڑی کتب پڑھ کے دیکھیں، موعظت کے دونوں معنی موجود ہیں، اور دونوں معنی ہی قرآن کریم جیسی نصیحت میں ملحوظ ہیں. نرم نصیحت بھی ہے، سخت نصیحت بھی ہے، اور انسان کو دونوں طرح کی نصیحتوں کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں طرح کا طریقہ اختیار کرتے تھے، نرم بھی سخت بھی. یہی طریقہ درست ہے. صرف نرم طریقہ یہ بھی غلط ہے، صرف سخت طریقہ یہ بھی غلط ہے. وعظ اور موعظت یہ لفظ دونوں نصیحتوں پہ بولا جاتا ہے، سخت بھی اور نرم بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں پڑھی جائیں، قرآن کریم کی نصیحتیں پڑھی جائیں، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کہیں نرم انداز کہیں سخت انداز، اس میں کہیں تو مخاطب کو ملحوظ رکھ کے کہیں نرم اور کہیں سخت انداز اختیار کیا گیا ہے، اور کہیں نصیحت کے موقع و محل کو ملحوظ رکھ کے کبھی سخت اور کبھی نرم انداز اختیار کیا گیا ہے. اور کہیں جس مسئلے سے متعلقہ نصیحت ہے اس مسئلے کی نوعیت کو ملحوظ رکھ کے نرم اور سخت انداز اختیار کیا گیا ہے. دونوں انداز ہی ضروری ہیں، اور دونوں ہی قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث اور سنت میں بھی موجود ہیں. یہ اس نصیحت کی شان و عظمت ہے. میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں، اور ہر کسی کو دونوں طرح سے نصیحت قرآن کریم نے کی ہے. اہل کتاب کو لے لیجئے، قرآن کہیں سخت انداز میں انہیں نصیحت کرتا ہے، یا اہل الکتاب، او کتاب والو، آمینو، ایمان لاؤ. کس پہ؟ اس پہ جو ہم نے اپنے اس بندے پہ اتارا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا کے پچھلی جانب کی طرح کر دیں، یا اس سے پہلے کہ ہم ایسی لعنت کریں جس طرح کی لعنت ہم نے تم میں سے ہفتے والوں پہ کی تھی، یعنی بندر بنا دیں. سخت نصیحت ہے، ہلا کے رکھ دینے والی نصیحت. کہیں قرآن کریم انہی اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے تو کیا انداز ہے. اللہ اکبر. قل یا اہل الکتاب، کہو او کتاب والو، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف، کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، کہ تمہارے نبی بھی توحید ہی لے کے آئے، یہی توحید ہمارا یہ نبی لے کے آیا ہے. یہ نرم انداز ہے، یہ نرم انداز ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک میں نے جھلک دکھلائی ہے، ورنہ یہ انداز قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، سخت بھی نرم بھی، اہل ایمان کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی، حتیٰ کہ اہل نفاق کے لیے بھی، اہل کفر کے لیے بھی، اہل شرک کے لیے بھی، کہیں سخت کہیں نرم. دونوں نصیحتوں کی ایک اپنی تاثیر ہے. یہ جو کئی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بس اسلام
صرف نرم اخلاق سے پھیلا ہے، غلط بات ہے۔ قرآن و سنت سے اسلام پھیلا ہے، اور قرآن و سنت میں دونوں انداز موجود ہے۔ کہیں جنت کی بشارت دے کے دعوت نصیحت، کہیں جہنم سے ڈرا کے نصیحت۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں، تو فرمایا تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، ایسی نصیحت جو نرم بھی ہے سخت بھی ہے اور عظیم الشان ہے۔ اگر نرم ہے تو تب بھی عظیم الشان ہے، سخت ہے تو تب بھی عظیم الشان ہے۔ بہت سارے لوگ اس دور میں جو قرآن کے اترنے کا دور تھا، بہت سارے لوگ نرم نصیحت سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو گئے، بہت سارے لوگ سخت نصیحت سے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کس کس طریقے سے اصلاح قبول کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف دو باتیں ہیں نا اس لفظ میں، ورنہ قرآن کہتا ہے سمجھانے کے جتنے بھی انداز انسان کے لیے مفید تھے ہم نے اس قرآن میں سارے جمع کر دیے ہیں۔ کوئی یہ مغالطے میں بھی نہ رہے کہ صرف یہ دو ہی ہیں، نہیں، اللہ اکبر، نہیں، صرف دو ہی نہیں، یہ تو اس لفظ میں دو کی طرف اشارہ ہے، ورنہ دو نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھیر پھیر کے ہر طریقہ اختیار کیا ہے، ایسی کتاب ہے قرآن۔ تو بہرحال یہاں پہلی فضیلت یہ بیان کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس بہت بڑی عظیم و شان نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، جو سخت بھی ہے نرم بھی ہے۔ دوسری فضیلت وشفاء لما فی الصدور، اس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس مقام پہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے یہ جسمانی بیماریوں کی نہیں، اس مقام پہ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بیماری جسمانی ہو یا روحانی، جب سینے تک پہنچ جائے، جس کا مطلب ہے دل تک پہنچ جائے، تو خطرناک ہوتی ہے۔ قرآن کریم ایسی شفا ہے جو سینے کے اندر، دل کے اندر پہنچی ہوئی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں روحانی بیماریاں مراد ہے، شفاء لما فی الصدور، کیوں بطور خاص کہا ہے۔ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جسمانی امراض کا بھی زبردست علاج ہے قرآن، اور زبردست شفا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، حدیث اور سنت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ تابعین، ہمارے سارے اسلاف جسمانی شفا کے لیے بھی قرآن کریم سے بڑا فائدہ اٹھاتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں مطلب ہے سینے کی بیماریوں کی شفا آ گئی۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، کینہ، بزدلی، حرص، طمع، خواہش کا غلبہ، ناجائز محبتیں، یہ دل کی سینے کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ وشفاء لما فی الصدور، ایسا علاج کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، کیسی شفا اللہ نے اتاری۔ ایک شخص نے امام ابن القیم رحمہ اللہ سے فتویٰ طلب کیا، کیسے کیسے اہل علم اللہ نے پیدا کیے۔ اس مستفتی نے، فتویٰ طلب کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، جان چھڑانا چاہتا ہوں پر چھوٹتی نہیں، قرآن و سنت کی روح سے کوئی دوائی بتلائیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے
جواب میں فتویٰ دیا، وہ فتویٰ اتنی موٹی عربی کتاب بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، الجواب الکافی، قرآن اور حدیث سے ایسا زبردست علاج بتلایا اور شفا بتلایا، بندہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے علم کے لیے کیسا کھولا ہوا تھا۔ تو یہ ساری روحانی بیماریوں کی شفا ہے، شفا۔ اللہ اکبر، جس نے بھی اس کو بس ذرا قبول کرنے کی طرف توجہ دی، اس کے کفر کا علاج ہو گیا، وہ کفر سے تائب ہو کے مومن بن گیا۔ اس کے شرک کا علاج ہو گیا، وہ شرک سے تائب ہو کے موحد بن گیا۔ اس کے نفاق کا علاج ہو گیا، وہ منافقت سے تائب ہو کے مخلص مومن بن گیا۔ اللہ اکبر، اس کی نجائز محبتوں کا علاج ہو گیا، وہ پقیدہ محبتوں والا ہو گیا۔ شفاء لما فی الصدور، یہ دوسری شان، عظمت اور فضیلت ہے جو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیان کی ہے۔ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس کے لیے جو مخلص ہو کے حاصل کرنا چاہے، ورنہ جو حاصل ہی نہ کرنا چاہے، کیوں فطری طور پہ سمجھ ہر ایک کو آ جاتی ہے حق ہے، لیکن وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ علاج نہیں کرنا چاہتا، تو پھر یہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، لیکن کیا فرمایا؟ فزادہم اللہ مرضا، جب انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شفا کو قبول نہ کیا، اللہ نے بیماری اور بڑھا دی۔ معلوم ہوا جس کو شفا نہیں ملتی، قرآن ہے شفا سینے کی بیماریوں کے لیے، جس کو نہیں ملتی اس کے اپنے اندر کمزوری ہے، سبب موجود ہے، ورنہ یہ شفا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ اکبر، تیسری فضیلت فرمایا وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وہدن ہدایت، رہنمائی۔ تمام امور زندگی میں وہ عقیدہ ہو، وہ عمل ہو، وہ اخلاق و کردار ہو، وہ معاملات ہوں، عبادات ہوں، وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، وہ وضاقتہ ہو، شکل و صورت ہو، کہ تمام امور زندگی میں، حتیٰ کہ حکومت و سیاست ہو، خلافت و عمارت ہو، دعوت و جہاد ہو، تبلیغ ہو، وعظ و نصیحت ہو، تمام شعبہ ہے زندگی میں ہدن، قرآن کریم ہدایت ہے، پوری رہنمائی، ہدن ہدایت، تمام امور زندگی میں۔ یہ نہیں، یہ دین اسلام کا امتیاز ہے، اور اللہ نے ہر دور میں جو دین اتارا وہ اسلام ہی تھا، اور اس میں یہ امتیاز موجود تھا۔ لوگوں کے پاس نہیں رہے پہلے ادیان تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے یہ صرف انسان کو عبادت نہیں سکھلاتا، دنیا کے سارے امور بھی سکھلاتا ہے۔ قرآن بھی اسی طرح ہے، حدیث بھی اسی طرح ہے۔ انسان کو صرف عبادت نہیں سکھلائی جاتی قرآن و سنت میں، تمام دنیاوی امور بھی سکھلائے جاتے۔ سورہ بقرہ پڑھو، ہر معاملات کے لیے پوری آیت ہے جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، کہ جب ادھار لین دین کرو تو لکھا کرو، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر لکھنے والے کو بھی تعلیم دی، لکھوانے والے کو بھی تعلیم دی، گواہی کے آداب بھی بتلائے، گواہی کے آداب بھی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تمام امور زندگی قرآن و سنت میں ان کی رہنمائی ہے، اس لیے فرمایا ہدن۔ یہ تیسری فضیلت ہے قرآن کریم کی، تیسری شان و عظمت ہے اس آیت کریمہ میں، وہ ہدن، کہ قرآن کریم پوری رہنمائی ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، آدمی کو نہ ملے تو یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی کمزوری۔
اس طرح اللہ نے جسمانی طور پہ بھی ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لا علاج، فلاں بیماری لا علاج. یہ ان کی علمی جہالت ہے، یاد رکھنا، انہیں نہیں علاج ملا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. کوئی مرض قرآن و سنت کی روح سے لا علاج نہیں. انسان کو نہ ملے تو یہ اس کی کمزوری ہے کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ سکا. وہ یہ نہیں کہتا ہاں میں نہیں سمجھ کہہ دیتا ہے لا علاج ہے. لا علاج نہ کہو ہمارے پاس علاج ہے، یہ کہا کرو، یہ محتاط لفظ ہے. یہ کیا ہوا لا علاج ہے؟ نہیں، کوئی لا علاج نہیں. تو اسی طرح ہر مسئلہ جس کی انسان کو ضرورت ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے. وہ دم پوری ہدایت ہے. یہ چوتھی فضیلت بیان کی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اب یہاں ایک بڑا زبردست دلچسپ نقطہ ہے. آغاز تو خطاب عام سے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. لیکن آخر میں کہہ دیا للمؤمنین. اللہ اکبر. اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. خطاب سارے لوگوں کو کیا ہے. تو قرآن کریم میں یہ تو ایک آیت میں انداز ہے نا، کئی مقامات پہ یہ دونوں انداز موجود ہیں. اللہ نے یہ جو 4 خوبیاں قرآن کریم کی بیان کی ہیں اس آیت کریمہ میں، یہ چاروں کی چاروں اللہ نے سارے لوگوں کے لیے اس میں رکھی ہیں، لیکن فائدہ اٹھانے والے مومن ہیں. ابتدا اس اعتبار سے کی کہ ہم نے سب کے لیے اس کو اتارا ہے، لیکن آیت کا اختتام اس اعتبار سے کیا کہ پر فائدہ اٹھانے والے مومن ہیں. تو جس نے فائدہ اٹھایا رحمت تو پھر اس کے حق میں ثابت ہوا، شفا تو اسی کے لیے ثابت ہوا نا، ہدایت ثابت تو اسی کے حق میں ہوا نا، نصیحت یہ قرآن ثابت تو اسی کے حق میں ہوا نا جس نے فائدہ اٹھایا. جس نے فائدے نہیں اٹھایا، جس نے نصیحت کو قبول ہی نہیں کیا، اس کے ذریعے شفائی حاصل نہیں کی، رہنمائی نہیں لی، اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہی نہیں ٹھہرا، تو اس کے لیے ثابت تو نہ ہوا یہ سارا کچھ. اس لیے ابتدا اللہ کے اتارنے کے اعتبار سے، اختتام فائدہ اٹھانے والوں کے اعتبار سے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. جو قبول کرے گا اس کے لیے قرآن کریم عظیم الشان رحمت بھی ہے. اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہے کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی اگر سکھ ملتا ہے تو قرآن و سنت کی مطابقت میں ملتا ہے. قبر و برزخ میں اگر روشنی، وسعت اور راحت ہے، سعادت ہے تو قرآن کریم اور حدیث اور سنت کے ذریعے ہی ہے. اور اگر کل آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں انسان کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی ہے تو وہ قرآن کریم اور حدیث اور سنت کی برکت سے ہی ہے. تو رحمت ہی رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ 4 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کی. آگے فرمایا قل. اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے امت کو سنائیں، امت تک پہنچائیں، امت کو سمجھائیں. سارا قرآن. لیکن قرآن کریم کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں ابتدا لفظ قل سے فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے یہ مضمون مزید اہم ہے. فرمایا قل، کہو. سارا قرآن ہی کہنے کے لیے ہے، لیکن یہاں بطور خاص پھر فرمایا 2 آیتوں میں سے دوسری آیت میں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو انہیں. نصیحت آ گئی، شفا آ گئی، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی. کرنا کیا ہے؟ قل، ان سے کہو بفضل اللہ وبرحمتہ. بفضل اللہ یہ قرآن کریم کی 5ویں فضیلت ہے اس مقام پہ. اور رحمتہ یہ لفظ پیچھے بیان کردہ ایک فضیلت کی پھر تاکید ہے، دوبارہ کا رحمت ہے. یہ قل، کہو بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل پر، وہ قرآن اللہ کا فضل ہے،
اللہ اکبر، اللہ کے اس فضل پر، اللہ کی اس رحمت پر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، اس پہ لوگ خوش ہو جائیں، فبذالک فلیفرحوا، اس پہ لوگ خوش ہو جائیں، اس پہ لوگ خوش ہے، یہ حکم ہے۔ میں نے کہا تھا نا 5 فضیلتیں اللہ نے بیان کر کے قرآن کریم کے حوالے سے ایک حکم دیا ہے، یہ حکم آ گیا، فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس آیت کے حوالے سے کئی طرح کی خرابیاں کی، چند عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بہت سارے لوگوں نے یہ آیت جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آیت بنا دیا، حالانکہ پوری 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں، قرآن کریم کا تذکرہ ہے، پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ لگا دیا۔ اور دوسری خرابی کیا کی؟ ابھی ذالک فلیفرحوا، یہ جو حکم تھا کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں، اس کا معنی جشن کر دیا جو عربی لغت کے اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ فریح یفرحوا قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ نہیں آیا، بڑی جگہوں پہ آیا ہے، ایک جگہ بھی اس کا معنی جشن نہیں ہے ہی نہیں، اس لفظ کا معنی جشن منانا، فریح یفرحوا کا معنی جشن منانا ہوتا ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جشن کے لیے رکھ چھوڑا اور قرآن کریم کو بھی جشن کے لیے رکھ چھوڑا، جشن ہی نکال لیا اس سے 2 قسم کا، پیدائش کا بھی جشن نکال لیا اور قرآن کے نزول کا بھی جشن نکال لیا، دونوں جشن مناتے ہیں یہ لوگ، جشن میلاد بھی اور جشن نزول قرآن بھی رمضان میں منایا جاتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، فلیکسیں لگتی ہیں، جشن تو اس کا معنی ہی نہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ان سے کہو اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر، اس پر یہ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے اور قرآن کریم کے اترنے پہ خوش ہو وہ، اور جو قرآن لے کے آیا ہے وہ سارا کچھ خوش دلی سے قبول کرو، یہ فلیفرحوا ہے، جشن مناؤ نہیں۔ اور خوشی جو نعمت پر خوشی ہو، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان نعمت پر خوشی، وہ کبھی بھی ایک دن کی محتاج نہیں کہ اسے ایک دن بس منا لیا جائے، یہ کیا کام ہے؟ قرآن کریم یہ انسان کی ساری زندگی میں نعمت عظمیٰ ہے، اس لیے اس کی خوشی فرحت مومن کو ہر وقت چاہیے، ہر وقت، اور وہ ہر وقت خوشی کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ قرآن لے کے آیا ہے ہر وقت خوشی سے اسے قبول کرے۔ قرآن نماز لے کے آیا ہے، یہ نماز پہ خوش اور خوشی سے نماز پڑھے، فبذالک فلیفرحوا کا یہ مطلب ہے۔ قرآن زکوٰۃ کا حکم لے کے آیا ہے، یہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، جب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہو یہ خوش دلی سے ادا کرے، یہ ہے فبذالک فلیفرحوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تو ہمیں تو یہی مطلب نظر آتا ہے، سارے صحابہ کا کردار پڑھو تو یہی مطلب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے نہ جشن میلاد منایا ہے نہ جشن نزول قرآن منایا ہے کہ سال کے ایک دن صرف جشن منا لو، یہ مطلب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے نہ صحابہ نے کر کے دکھلایا، یہ مطلب ہے ہی نہیں، نہ اس کا یہ لغوی معنی ہے، یہ معنی ہی نہیں۔ اس سے پچھلی صورت ہے توبہ، اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ منافق نہ گئے اور پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہنے پہ خوش ہوئے
تو قرآن نے لفظ بولا فاریہ المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے چھوڑے گئے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ کے فاریہ خوش ہو گئے۔ کیا انہوں نے کوئی جشن بنایا تھا، کوئی جلوس نکالا تھا، کوئی بازار سجایا تھا؟ نہیں، فاریہ خوش ہو گئے۔ اس کا معنی بس خوش ہونا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، کیسا کیسا معنی کر لیا۔ فرمایا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ، یعنی خوش دلی سے اسے قبول کرو۔ قرآن جو لے آیا ہے خوش دلی سے قبول کرو۔ قرآن توحید لے کے آیا ہے، خوش دلی سے قبول کرو، اور توحید کی بات سن کے تیرا سینہ جل جائے اور تو جشن قرآن منائے، حقیقی کیا ہے؟ کمال ہو گئی ہے۔ قرآن تو توحید لے کے آیا ہے، اتنی توحید لے کے آیا ہے کہ توحید کی آیتیں اور شرک کے رد کی آیتیں اگر جمع کی جائیں تو تقریباً 10 پارے یہی مضمون کے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ دین کی بنیاد توحید پر ہے اور سارا دین توحید کے حقوق ہیں بس۔ توحید سے تو سینہ جلے، توحید سے تو دل تڑپے، توحید کی بات سن کے توحید والوں پر یہ دانت پیچھے انگلیاں چبائے گور گر کے دیکھے، کچا چبا جانے کی کوشش کرے، اور جشن نزول قرآن۔ کمال ہو گئی ہے۔ نہیں، جو قرآن لے کے آیا ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرو۔ یہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوش ہو۔ جو قرآن لے کے آیا ہے اسے خوش دلی سے قبول کرو، اور ہمیشہ، ایک دن نہیں، ایک گھڑی نہیں، ایک مہینہ نہیں، ہمیشہ عام حکم ہے۔ کہاں ہے ایک دن جشن منا؟ یہ مانے نہیں اس کا۔ اللہ کے اس فضل پر اور اس رحمت پر فرمایا خوش ہو جائیں، یہ پرتاکید حکم ہے۔ جو قرآن لے کے آیا اس کو خوش دلی سے قبول کریں، توحید کو قبول کریں، نماز کو قبول کریں، زکوٰۃ کو قبول کریں، حج کو قبول کریں، حج کو قبول کریں۔ یہ نہیں شادی کے موقع پہ اپنے بیٹے کو دلہا بنایا، بیٹی کو دلہن بنایا تو ایک سوٹ پہ 60 لاکھ روپیہ لگا دیا۔ ایسے لوگ ہیں، 60 لاکھ روپے۔ میرے جیسا تو دیسی بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے، 60 لاکھ سوٹ پہ صرف۔ لیکن جب حج کی باری آئی تو کہا بڑا مشکل ہے، 11 لاکھ اس وقت اعلان ہوا ہے، کون 11 لاکھ لے کے حج پہ جائے؟ شادی کے موقع پہ تو بیٹے بیٹی کو ایک سوٹ دوں، 60 لاکھ کا پہنا رہا ہے، حج کی باری یہی ہے تو 11 لاکھ سے تیری جان نکل رہی ہے۔ نہیں، اگر یہ فلیفرحوا پہ عمل کرنے والا ہوتا تو کبھی بھی اس کو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ اس کے پاس اگر گنجائش ہے تو یہ 11 لاکھ لگا کے بھی جائے حج پہ، جائے۔ فلیفرحوا، یہ ہے فبذلک فلیفرحوا، خوش دلی سے قبول کرو۔ اسی طرح اللہ اکبر، نیکیوں کی بہار آ رہی ہے، یا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ رمضان نیکیوں کی بہار، نیکیوں کا سیزن۔ جو دنیاوی سیزن، اول تو دنیاوی سیزن کوئی جلدی کیے ضائع نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ ہے، دنیاوی سیزن نہیں لوگ ضائع کرتے۔ سردیوں کا سیزن لگانا ہوتا ہے، تیاری گرمیوں میں ہو رہی ہوتی ہے، اگر گرمیوں میں نہیں تو گرمیوں کے آخر میں تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو سردیوں میں یا سردیوں کے آخر میں پوری تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کی، جس کا کاروبار موسم سے متعلقہ ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ادھر سردی شروع ہو اور میرا مال تیار ہو کے مارکیٹ میں پہنچا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسے کوشش ہوتی۔ میں فیکٹری ایریا میں رہتا ہوں، اتفاق سے اکثر ذمہ داریاں ایسے علاقوں میں ہیں جہاں فیکٹری ہی ہیں، مدرسہ بھی فیکٹری ایریا میں ہے، جہاں ترجمہ پڑھاتا ہوں وہ بھی پہلے 20-22 سال رہائش جا رہی ہے، وہ بھلا ہی سارا کارخانہ داروں کا تھا۔ ہم دیکھتے تھے ابھی سردی دور ہے، ہیٹر بنا بنا کے چھتوں تک ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کہ بس جو ہی سردی پڑے مارکیٹ میں ہمارا مال موجود ہے۔ ابھی سردی گزری نہیں، ایئر کولر بنا بنا کے چھتوں تک ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ دنیا کا سیزن کون ضائع کرتا ہے؟ وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں لوگ کے لگ جائے، اور اگر بالفرض کوئی ضائع کر دے تو سارے اس کو بیوقوف کہتے ہیں، بیوقوف، اس نے سنہری موقع ضائع کر دیا۔
سستی کی وجہ سے دیکھو اس نے موقع سے گزار دیا ہے. سارے اس کو تان دیں گے، تنقید کریں گے، برا کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، جو منہ میں آئے گا کہیں گے. دوست احباب رشتے دار سارے اس کو تنگ کریں گے. بہرحال یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے رمضان. اللہ اکبر. امید ہے کہ آئندہ جمعرات نہیں تو جمعہ انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب جس نے قرآن تو منا لیا، یوں جو رمضان قریب آیا تو اس کے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، اس کا ویسے ہی بلڈ ہائی ہو رہا ہے، اس کی شوگر بھی ہائی ہو رہی ہے، ٹینشن کے ساتھ کہ ہے رمضان قریب آ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس بیچارے کو جشن نزول قرآن بنا کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی. یہ فل یا فروغ کا معنی بھی نہیں اور کردار بھی اس کے مطابق نہیں. یہ کیا بڑے لوگ حقیقت ہے، او روزے آگے، روزے آگے کیا بنے گا؟ روزے آگے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا کیا عملی نمونہ پیش کیا. اٹھاؤ صحیح البخاری. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قمری اسلامی مہینے کے دن اس طرح نہیں گنتے تھے جس طرح شعبان کے دن گنتے. کیوں گنتے؟ رمضان کے انتظار میں. اللہ اکبر. لو جی 10 دن رہ گئے، لو میرے صحابہ 8 دن رہ گئے، لو میرے امتیوں 7 دن رہ گئے. سبحان اللہ. پیغمبر نے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا یہ مطلب سمجھایا تھا. آدمی کے جذبات تازہ ہو جائیں کہ ہیں رمضان آ رہا ہے، اور آدمی کی یہ آرزویں تمنائیں بڑھ جائیں کہ یا اللہ مجھے مہینہ نصیب ہو جائے. یہ ہے مرد مومن کا کردار. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. صحابہ نے اس کا کیا عملی نمونہ پیش کیا؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اور دل کی راحت نماز تھی، صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اور دل کی راحت نماز تھی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. وہ زکات دیتے تو خوش دلی سے دیتے تھے، وہ حج کرتے تھے تو خوش دلی سے کرتے تھے، وہ جہاد جیسا کام جو جان تھیلی پہ رکھ کے کیا جاتا ہے وہ خوش دلی سے دیتے تھے. اللہ اکبر. جان پیش کرتے تھے اور یہ کام کرتے تھے. حتیٰ کہ غزوہ تبوک میں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ انہیں سواری میسر نہیں آئی، انہوں نے ایسے آنسو بہائے کہ قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ یہ ہے کردار صحابہ کا. وہ محرومی پہ پریشان ہوتے تھے. وہ یہ نہیں کہ جہاد کا سن کے پریشان ہوتے ہوں، وہ تو محرومی پہ پریشان ہوتے تھے. یہ بیچارہ رمضان کے روزوں سے پریشان ہو گیا. اس کو سمجھ نہیں آیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس کے نزدیک تو فَلْيَفْرَحُوا یہی ہے 12 ربیع الاول کو بازار سے جا لو، گھر سے جا لو، اپنی ہی گلی سے جا لو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہو گیا. کمال ہو گئی ہے. نہیں، یہ ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. خوش دلی سے نماز، خوش دلی سے روزہ، خوش دلی سے زکات، خوش دلی سے حج، خوش دلی سے جہاد، خوش دلی سے دعوت کا کام. یہ ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمونہ یہی پیش کیا کہ آپ نے تو شبان کے دن گن گن کے گزارے کہ رمضان جلدی آ رہے ہیں، اور صحابہ نے ایسی خوش دلی سے قبول کیا. اٹھاؤ صحیح البخاری. وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ مزدور آدمی ہے اور روزہ اس وقت ابھی افطاری سے افطاری روزہ ہے، سحری کوئی نہیں. اتنا لمبا روزہ ہے افطاری سے افطاری. اب وہ افطاری کر کے سو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے. اگلا دن سارا اس نے روزے کی حالت میں کام کیا ہے. ساری تو ہے نہیں، بھی ابتدائی دور تھا. تھکا ہرا گھر آیا افطاری کے وقت. غریبی تو یہ تھی، بیوی سے کہا افطاری کے لیے کچھ لاؤ. وہ کہتی ہے گھر تو کچھ نہیں، ہمسایوں سے پتہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. آج مسکین آدمی کے گھر بھی دسترخوان پہ کئی طرح کی نعمتیں افطاری کے وقت ہوتی ہیں، پھر ہمیں ناشکری مسلط کی گئی ہے. وہ پتہ کرنے گئی ہے، اس کی اتنے میں تھکا آ رہا تھا، آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ جاتی تو روزہ شروع ہو جاتا اگلا. یہ ابتدائی اسلام میں طریقہ تھا.
نہیں کچھ کھایا نہ سے اگلا روزہ شروع. بیوی ہمسایوں کے گھر سے کچھ لے کے واپس آئی تو دیکھا شوہر تو سو گیا ہے. بے ساختہ الفاظ نکلے خیبت اللہ، ہائے تیرے لیے کتنی بڑی یہ پریشانی بن گئی ہے کہ میرے آنے تک آپ تو سو گئے ہیں. لو جی روزہ اگلا شروع ہو گیا ہے. اگلا دن چڑھ گیا، پھر 24 گھنٹے پہلے گزر گئے ہیں، پھر رات جمع کرو وہ بھی گزر گئی ہے. اگلا دن آ گیا ہے. مزدوری پہ نہ جائے تو پہلی غربت ہے، اور روزہ چھوڑے یہ ایمان گوارا نہیں کرتا. انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا ہوا تھا. اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی نہیں مانگی کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے پہلے گزر گئے تھے، پر افطاری کرنے سے پہلے مجھے نیند آ گئی تھی، میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے، مزدوری کے بغیر بھی کام نہیں چلتا، تو کیا کروں؟ کوئی چھوٹ ہے کہ آج میں روزہ چھوڑ دوں بعد میں رکھ لوں، آج مزدوری پہ چلا جاؤں؟ اس نے چھوٹ بھی نہیں طلب کی، مزدوری پہ بھی چلا گیا. یہ تھے فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا والے. اگلا جب آدھا دن ہوا غش کھا کے زمین پہ جا کے رہا. بس ہو گئی، گرمی کا موسم اور پھر عرب کی گرمی. اللہ کو خوش دلی سے اس کا یہ روزہ قبول کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ساری امت پہ برکتیں کر دی. جاؤ رات ساری کھانے پینے کے لیے ہے، روزہ ہی چھوٹا کر دیا. اس واقعہ پر یہ رخصت اتری. اللہ اکبر. یہ تھے فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا. خوش دلی سے، اس لیے خوش دلی سے تیاری کرو، اپنے دنیاوی معمولات کو محدود کرو، پہلے پہلے سمیٹو، عید کی تیاری پہلے کر لو. یہ نہیں ادھر رمضان کا آخری عشرہ ہو اور قیام اللیل کی بجائے لیلۃ القدر کی تلاش کی بجائے ہر رات 12-1 بجے تک بازار کی طرف نہیں. اور آج تو الٹا کام ہے. میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، پورے 11 مہینے آپ میں سے کسی کو کہیں نظر آتا ہو ہمارے ان شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کہ پورے 11 مہینے تہجد کے وقت کوئی لیٹن کر کے کرکٹ کھیل رہا ہو؟ لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان جیسے مبارک مہینے میں تہجد کے وقت لیٹن کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں. 11 مہینے جو گناہ نظر نہیں آتا تہجد کے وقت، وہ رمضان کے مہینے میں. ثم قست قلوبکم، اتنی سنگ دلی، اتنی بے حسی، نیکی سے اتنی نفرت، گناہ سے اتنا پیار. رمضان جیسے مبارک مہینے میں تہجد کے وقت رات کے پچھلے پہر جب اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہاتھ پہ لا کے اعلان کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا مانگے میں عطا کر دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا بخشش طلب کرے میں بخش دوں، کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول کروں. وہ تو گیند کے آگے ایسے کر رہا ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے. اور رمضان کے مہینے میں کون سی مسلمانی ہم لیے پھرتے؟ نہیں، تیاری کرو، کھیل چھوڑو، تماشے چھوڑو، ٹچ کو ایک طرف کھڈے لے لگا دو کہ نہیں یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے قرآن پڑھنے کی راہ میں، ذکر اذکار کی راہ میں، عبادات کی راہ میں. تیاری کرو، پوری منصوبہ بندی کرو کہ رمضان آ رہا ہے، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مہینہ بنانا ہے. دن کو روزہ رکھو، جتنے سنن نوافل جس حد تک ثابت ہیں اس حد تک پڑھو، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، رات کا قیام کرو. اللہ اکبر. یہ ہے فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا. خوش دلی سے، خوش دلی سے فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، یہ مطلب ہے. اور جو اس کو اس طرح قبول کرے گا، خوش دلی سے قبول کرے گا دین کو، قرآن جو کچھ لے کر آیا اس کو ہوگا کیا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. یہ ہمارے اتارے ہوئے کو، ہماری نازل کردہ کتاب کو، موعظت کو، شفاء لما فی الصدور کو، ہدن کو، رحمتن کو، بفضل اللہ کو جو خوش دلی سے قبول کرے گا، سینے لگائے گا، ہوا خیر مما یجمعون. ساری دنیا والے جو کچھ سمیٹ رہے ہیں اس کا سب سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون. یہ ہے مطلب
کتنا پیارا مطلب ہے سورہ یونس کی ان 2 آیتوں کا۔ اللہ ہمیں یہ معنی سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ فبذالک فلیفرحوا کیا تھا؟ صحیح البخاری میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بچوں کو بھی روزے رکھواتے، چھوٹے بچوں کو، حتیٰ کہ اگر بچہ کھانا یا پینا مانگتا ہم روئی اور اون کا کھلونا بنا کے اس کا جی بہلاتے اور اس طرح اس کا دن پورا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا فبذالک فلیفرحوا، کہ تربیت ہو جائے، عادت پڑ جائے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابیات نے بھی اپنے سے متعلقہ احکام کیسے خوش دلی سے قبول کیے۔ آج کی مومنہ عورت کہتی ہے پردہ مصیبت ہے، صحابیات نے فبذالک فلیفرحوا کو کیسے اپنایا۔ صحیح البخاری میں ہے، کالی عورت آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کر دو اللہ شفا دے۔ آپ فرماتے ہیں تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ وہ کہتی ہے تو سستا سودا ہے، اگر صبر کروں اور جنت مل جائے تو پھر تو مرگی تو کوئی شے ہی نہیں، بڑی حالانکہ تکلیف دہ بیماری ہے، لیکن ان کی نظریں جنت پہ تھی، انہوں نے خوشی سے قرآن کو قبول کیا ہوا تھا، ان کو فبذالک فلیفرحوا کا صحیح مطلب آتا تھا۔ صحیح مطلب، دودھ پینے والے مجنو نہیں تھے، صحیح مطلب انہیں آتا تھا۔ کہتی ہے اچھا اگر مرگی پہ صبر کروں اور جنت تو یہ تو سستا سودا ہے، آپ نہ کریں دعا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے، کئی دفعہ بار بازار میں بھی دورہ پڑ جاتا ہے، دورے کی حالت میں بے لباس اور بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ دیکھو حالانکہ دورے کی حالت میں اس کا بے پردہ ہونا گناہ ہی نہیں، قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وعدے پر مرگی گوارا ہے لیکن بے پردگی گوارا نہیں، اتنی دعا کر دو کہ دورے کی حالت میں میرا پردہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے فبذالک فلیفرحوا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پردے پہ کس طرح خوش ہے کہ رضائی چچا افلا آ گیا اجازت مانگنے کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کو پتا نہیں تھا کہ دودھ کے رشتے میں مرد سے بھی حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے دودھ عورت نے پڑھایا، تو چچا خامخواہ بن گیا ہے، کوئی اجازت نہیں اندر آنے کی۔ اب دیکھو مسئلے کا علم نہیں، دوسرا پہلو بھی تو موجود تھا نا۔ کہتی ابھی مجھے پتا نہیں، لہذا ابھی تو آئے نا، بیٹھے بات چیت کرے، اگر پردہ ہوا تو آئندہ نہ اجازت دوں گی۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں خوش دلی سے وہ قبول کرنا جو قرآن لے کے آیا۔ قرآن عورتوں کا پردہ لے کے آیا ہے، ان صحابیات نے خوش دلی سے قبول کیا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ وہ بھی پلٹ گیا، وہ بھی پلٹ گیا۔ آج کسی کو اس طرح پلٹا دو تو وہ بھی غصہ کر جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی بزرگ لوگ ایسے گھروں میں نہیں جاتے جہاں عورتیں پردہ کرتی اور کہہ دیتے ہیں لوگ مجھ سے پردہ کرتی ہیں، میں بدماش ہوں۔ میں کہتا ہوں جسے تجھے اگر پردے کی تکلیف ہے تو اور بدماش کس کو کہتے ہیں؟ تو بدماش ہی ہے۔ بہرحال وہ بھی نہیں ناراض ہوا، وہ بھی وہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ نے مسئلہ پوچھا۔ وہ افلا آیا تھا، ابو القیس کا بھائی، وہ کہتا تھا میں تیرا چچا لگتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دے۔ تو میں نے کہا دودھ عورت نے پلایا، تو کیسے چچا بن گیا؟ کوئی اجازت نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتلایا، نہیں انہو اموکی فلیلج علیکی، صحیح البخاری ہے کہ نہیں وہ واقعی تیرا چچا بنتا ہے، آئندہ آئے تو اجازت دے دے رہا۔ اللہ اکبر، خوش دلی سے قبول کیا۔ انہوں نے کہا عرب کی اللہ اکبر تبتی صحرائیں اور گرم دوپہریں، لیکن کسی عورت نے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے سے تو ہمارا دم گھٹتا ہے۔ نہیں، جو قرآن لے کے آیا، جس طرح صحابہ اس پہ خوش تھے اسی طرح صحابیات بھی خوش تھی، صحابیات بھی خوش تھی۔ یہ ہے فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ ہمیں یہ نکتہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیسے بطور قرض استعمال کرنا ہی درست نہیں۔ جو مسجد کا مال ہوتا ہے نا وہ مال وقف ہوتا ہے، وہ اللہ کا مال ہے۔ کیا اللہ سے اجازت لینے کا کوئی طریقہ ہے کہ یا اللہ یہ تیرے پیسے پڑے ہیں تو میں استعمال کر لوں؟ اگر کوئی طریقہ ہے تو اللہ سے اجازت لے کے ضرور لے استعمال کر لو، ورنہ جو مسجد کے پیسے ہیں
وہ اس طریقے سے استعمال کرنے درست نہیں، لوگ کر لیتے ہیں پر غلط ہے یہ۔ مسجد کے پیسے اسی طرح رکھو جس طرح ہے۔ بیت اللہ میں لوگ چیزیں وقف کرتے تھے تو بڑا سونا چاندی جمع ہو گیا۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مسجد کا خزانہ اپنے لیے نہیں لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دوں، پڑا ہوا ہے۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہنے لگے عمر کیسے خرچ کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ ضرورت تھی، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی زیادہ ضرورت تھی، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ کیسے خرچ کرتے؟ حضرت عمر سن کے فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خرچ کیا واقعی، تو میں کیوں خرچ کروں؟ وہ خزانہ اسی طرح پڑا رہا کیونکہ اللہ کی مانت پڑا رہا اسی طرح۔ لہذا مسجد کا مال مسجد پہ لگاؤ، بس اس خزانے کو نہ کسی کو قرضہ دو، نہ آپ ادھر ادھر استعمال کرو بطور قرض، یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے۔ ہاں دوسری بات، اگر کسی نے ایسا کر ہی لیا ہے تو پھر اسی مسجد میں دے جہاں سے لیا ہے، مسئلہ پھر یہی ہے، پھر کسی اور جگہ نہیں۔ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال طیب ستھرا پاکیزہ آسانی والا بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے، جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار اور ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں بے بسوں بے کسوں کی خصوصی مدد فرمائے، ہمیں بھی ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ چند دن پہلے ہمارے مسجد کے منتظمین میں پرانے بڑے اچھے ساتھی بزرگ محترم بھائی مقصود رحمہ اللہ وفات پا گئے ہیں، بہت ایک مدت ان کے ساتھ گزاری ہے، ہمارے پاس ان کے حق میں اچھی گواہی موجود ہے، مدح و ستائش نہیں پر اچھی گواہی ہے کہ ہم نے ان کو 5 وقت کا نمازی پایا ہے، عقیدہ توحید پہ پختہ پایا ہے۔ میں ان سے عمر میں بھی چھوٹا تھا، وہ منتظمین میں عمر میں بھی بڑے تھے، انتظامی لحاظ سے بھی وہ بڑے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ادب احترام کے ساتھ ہی مخاطب کیا، اچھا وقت گزرا ہے۔ اللہ ہمارے اس بزرگ پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ اس کی بشری خطائیں معاف فرمائے۔ آخری ایام میں کافی بیماری اور کافی تکلیف میں وہ رہے ہیں، اللہ بیماری کو درجات کی بلندی کا اور بشری خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیٹا ان کا بیرون ملک ہے، اللہ بیٹے کو اور دیگر لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد